اور حضور اور کہتے ہیں نا محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو ہی جاتی ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کسی انسان کی فطرت میں کوئی چیز ودیت کرتا ہے، اسی طرح جن لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت ہے وہ اللہ کی طرف سے ودیت ہو چکی ہے۔ مومن کی فطرت ہے، فطرت ہے، جو ایمان ہے، جو ایمان ہے، یوں سمجھ لیں کہ ایمان کا خمیر جو ہے وہ اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک اس میں محبت رسول کی خوشبو کو شامل نہ کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اتنا بڑا ڈاکو جس نے کہا سب سے پہلے اس نے کہا کہ میں مجدد ہوں، اس نے کہا کہ میں مسیح و موعود ہوں، پھر اس نے کہا میں عیسیٰ ہوں، پھر اس نے کہا میں مریم ہوں، پھر اس نے کہا کہ معاذ اللہ میں محمد ہوں، پھر اس نے کہا میں خدا ہوں۔ یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور اصل بے شرمی، ناقدری ہمارے حکمرانوں کے اندر اس بیج کی ہے جو کوئی نہ کوئی چیز سامنے لا دیتے ہیں۔ 2-4 سال گزرنے کے بعد کوئی نہ کوئی شغلی چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی آئٹم چھوڑ دیتے ہیں۔ بھی تمہیں جب گھر بیٹھے ہوئے یہ بات کنفرم ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ہر ایک بات پہ سمجھوتا کر سکتا ہے، محبت رسول اور عظمت رسول پر سمجھوتا نہیں کر سکتا، تو تم ایسے کام کیوں کرتے ہو؟ تم نے ہر موقع پہ ٹیسٹ پروگرام رکھے ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کو چیک کرتے ہو۔ ایمان صرف اس میں نہیں ہوتا جس کی داڑھی ہو۔ وہ جب موچی دروازہ لاہور میں سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ یارے لوگوں، راجپال نے حضور کے خلاف کتاب لکھی ہے تو آج سیدہ فاطمہ تمہارے در پہ کھڑی ہے، اللہ اکبر، کہ تم نے میرے ابو کا کیا کیا ہے۔ آج عائشہ تمہارے در پہ کھڑی ہے کہ تم نے میرے شوہر کا کیا کیا ہے۔ تو ایک عام سا لڑکا، ایک عام سا آدمی، نہ مولوی، نہ کوئی مدرسے کا پڑھا، نہ مسیطے جانے والا، نہ کوئی پکا نمازی، تو اس نے طے کر لیا کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں راجپال کو جہنم واصل نہیں کر لوں گا، جسے آج دنیا علم الدین، غازی علم الدین شہید کے نام سے جانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب علم الدین شہید نے اس راجپال کو قتل کیا تو پھر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے موچی دروازے پہ تقریر کی، اور وہ علم الدین جو تھا وہ لوہاروں کا بیٹا تھا، لوہار کا بیٹا تھا وہ۔ تو شاہ جی نے کہا واہ لوہار دے پترا، سیدہ تو بھی اگے لگ گئی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تحریک ختم نبوت، زندہ باد، غازی علم الدین شہید، زندہ باد، سید عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، زندہ باد۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بھائی کام لینا ہے، وہ آپ سے لے لے، مجھ سے لے لے، ہم نہیں کریں گے تو وہ ابابیلوں سے لے لیتا ہے۔ بے شک۔ قیامت تک پہلے نبی آتے تھے، کوئی کسی گاؤں کا، کوئی کسی سٹی کا، کوئی کسی شہر کا، کوئی کسی محلے کا نبی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے گامے کانے سے کو پوچھے کہ تم نے دنیا میں آ کے ماس وائے پخانے کرنے کے اور کیا کیا ہے؟ کوئی اپنا کارنامہ تو بتاؤ نا۔
بھی تم نے کیا کیا ہے، تمہاری ضرورت کیا تھی؟ تمہاری تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، تم تو انگریز کے خود کاشت پودے ہو۔ آج بھی تم برطانیہ میں جاؤ، جو بندہ مرزا مسرور کو مل لے فوراً اس کو امیگریشن جو ہے برطانیہ کی مل جاتی ہے، اسے برطانوی پاسپورٹ بھی مل جاتا ہے، اسے ساری سہولتیں بھی مل جاتی ہیں، اور مولویوں پہ انہوں نے پابندیاں لگا دی ہوئی ہیں۔ کے بعد کوئی نبی نہیں، سبحان اللہ، میرے بعد ابو بکر ہو سکتا ہے، بلکہ میں اپنے بعد صدیق تیار کر کے دے رہا ہوں، عمر، عثمان، علی، ان کو تیار کر کے دے رہا ہوں۔ دنیا والوں یہ بات سمجھ جاؤ، اور نبیوں کے بعد دنیا میں نبی ہوا کرتے تھے، میرے نبی کے بعد نبوت جاری نہیں رہی بلکہ خلافت جاری ہوئی ہے۔ حضور کے بعد خلافت جاری ہے، نبوت جاری نہیں ہے، نبوت بند ہے، بولو نبوت بند ہے۔ فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، جس طرح اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے۔ اب توجہ کرنا، میں یوں معنی کرنا چاہوں گا، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اور مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں، اور مصطفیٰ کے بعد اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا